رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم و انعامات، احسانات، عنایات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا کلام پاک سننے کی، پڑھنے کی، تراویح کے اندر توفیق کاملہ بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو، سننے کو قبول و منظور فرمائے، ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری کمی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا بہترین کلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیغام، تعلیمات، احکامات کا مجموعہ ہے۔ ہم نے پچھلی تکمیل کی تقریب پر کچھ آیات پڑھی اور سمجھی تھی کہ ہمیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اللہ پر ایمان رکھنا پڑے گا، اور ہمیں صبر اور صلات کے ساتھ، یعنی نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہترین بنانا پڑے گا۔ اور کسی بھی قسم کی پریشانی کے آنے پر، چاہے جان کا نقصان ہو، مال کا نقصان ہو، خوراک کا نقصان ہو، ہمیں ہر نقصان میں، ہر حالت میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ اور مصیبت کے آنے پر ہم نے تسلی کے لیے وہ الفاظ جو ہمیں قرآن سے ملے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھنے ہیں، اور ہم نے صبر پر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی سے کچھ آیات آگے جا کر ایک اور آیت ہے جس کا ہم مختصراً انشاءاللہ تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات میں بھیجا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ، یعنی مسلمان ہیں جو غیر مسلمان ہیں، وہ یا تو مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کر رہے ہیں، یا پھر کوئی مغرب کی طرف منہ پھیر کر اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ اور ہم بھی اسلامی تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہم بھی قبلہ اول، جہاں پر ابھی کچھ دن قبل بہت ہی ظلم ہوا، اللہ تعالیٰ تمام مظلومین کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور پھر ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور اللہ کے حکم سے اب ہم بیت اللہ کی طرف قبلہ رو ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا اور سمجھایا کہ عبادت یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف دیکھ رہے ہو یا مغرب کی طرف، بلکہ اصل عبادت یہ ہے، اصل بنیاد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہو، تم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ سے کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کے ہمسر ہے، نہ ہی کوئی اللہ کے برابری کرنے والا ہے۔ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک روز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا کر ہماری سزا و جزا کا فیصلہ کرنا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے معاملات میں، ہمارے اعمال میں انصاف کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے ملائکہ، فرشتے، ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ ان سے کام لیتے ہیں، اور وہ وحی کے امور بھی انجام دیتے ہیں، وہ رزق کے امور بھی انجام دیتے ہیں، وہ جان قبض کرنے کے امور بھی انجام دیتے ہیں، والکتاب والنبیین، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر اور تمام صحائف پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام پر بھی ایمان کامل رکھنا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اللہ تعالیٰ نے عقائد کے بعد بڑی بہترین چیز اس آیت میں ہمیں سمجھائی۔ ہم اپنی زندگی کو بھی دیکھیں تو ہم پیدائش کے بعد تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب ہم جوان ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، باشعور ہو جاتے ہیں، تو ہم ذریعہ معاش کی طرف نکل جاتے ہیں۔ پھر ہم اپنی کمائی کرتے ہیں، اور اس کمائی سے اپنے گھر والوں کے لیے آسانیاں مہیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم مال پسند کرتے ہو، کماتے ہو، محنت کرتے ہو، اس سے محبت رکھتے ہو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ احادیث شریفہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اس طرح خرچ کرنا بہت پسند ہے کہ ایک بندے کے پاس مال ہو، اس کو اس سے محبت بھی ہو، اور اس کو یہ بھی خطرہ و خدشہ ہو کہ اس کو خرچ کرنے پر یہ مال کم ہو جائے گا، اور اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ مال خرچ کرنا بہت پسند ہے۔
تو ہم اس مال کو جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس مال کو، اس چیز کو، اس من پسند شے کو اپنے لیے خرچ کرو جس کو تم عادتاً پسند کرتے ہو، جس کو تم کھانے میں پسند کرتے ہو، جس کو تم پہننے میں پسند کرتے ہو، جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور کن پر خرچ کرنا ہے؟ تو سب سے پہلا حق بتلا دیا ہے کہ رشتہ داروں میں خرچ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، ان کے ساتھ مسائل ہو جائیں، پریشانیاں ہو جائیں، جھگڑا ہو جائے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، اور اپنے آس پاس یتامہ اور مساکین کا خیال رکھو، ان لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں اپنا وقت صرف کرو جو مستحقین میں سے ہیں۔ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور وہ لوگ جو تمہارے پاس بطور مسافر آئے پریشانی کی حالت میں، ان کی بھی مدد کرو، جو تمہارے پاس مہمان آئے ان کی بہترین میزبانی کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک شخص کا گزر ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ بہترین اچھائی کرتا ہوں، اس کی میزبانی کرتا ہوں، اور جب میرا گزر وہاں سے ہوتا ہے تو وہ میرے ساتھ کسی بھی قسم کی اچھائی نہیں کرتا، کسی بھی قسم کی بھلائی نہیں کرتا، تو کیا اب وہ آئے تو میں اس کے ساتھ اپنی میزبانی، اپنی اچھائی، بھلائی، نیکی چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ اسی طرح ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ ہمیشہ ہی اس سے بڑھ کر میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم اچھا سلوک کرتے رہو، تمہاری طرف سے فرشتے ان پر ان کے عمل کی وجہ سے راکھ پھینکتے رہتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور ہمارے پاس کوئی سائل آ جائے، سوال کرنے والا ہو تو ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ وَفِي الرِّقَابِ، ہم جانتے ہیں کہ پہلے غلام رکھے جاتے تھے، ان کو آزاد کرایا جاتا تھا، اب بھی کوئی شادن و نادر واقعات ایسے ہوں گے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی قرض دار ہو، کسی نے کسی کا قرض دینا ہو تو وہ غلام سے بھی بدتر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ہم ان لوگوں کی، ایسے لوگوں کی جو باؤنڈ ہو چکے ہیں، جو قید ہو چکے ہیں کسی بنا کے اوپر، ہم ان کی مدد کریں۔ کس طریقے سے کریں؟ بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اس آیت میں خاص الخاص بتلا دیا، ہم اپنے مال کے ذریعے دوسروں کی مدد کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد کے لیے جائے اور اس کو اس بات کا یقین ہو کہ میرے ساتھ جانے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن وہ صرف اس کے ساتھ اس کی ہمت بڑھانے کے لیے، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ساتھ چلتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور ہم اعتکاف کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایک دن کے اعتکاف سے 3 خندقیں اس بندے اور جہنم کے درمیان آ جاتی ہیں کہ جس ایک خندق کی چوڑائی، لمبائی جو ہے وہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، ہم اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے بنیں، ہمیں جو عہد ملا ہے ہم اس عہد کو نبھانے والے، اور جو وعدے ہم کرتے ہیں ان وعدوں میں وفا کرنے والے رہیں، چاہے ہم تنگی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، چاہے ہم بہت اچھے حالات میں ہیں، چاہے ہم جنگ کے دوران ہیں، ہمیں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، تو پھر ایک بندہ جو نیکیاں کرے گا بہترین عقائد کے ساتھ، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی زندگی گزارنے والے ہی سچے اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اور ہمیں بہترین دعا شب قدر ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اور تکمیل قرآن کا موقع بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے بہترین مواقع جو دعاؤں کی قبولیت کی ہیں آج اکٹھے کر کے ہمیں دیے ہیں۔ آج ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، جو مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور بہترین دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلائی۔ اس رات میں وہ کیا ہے کہ اللہم انک عفو، یا الہ العالمین آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی یا الہ العالمین مجھے معاف فرما دیجئے، فاعف عنا یا الہ العالمین ہمیں معاف فرما دیجئے۔ تو اس رمضان کی برکت سے، آج اس رات کی برکت سے، اس بہترین رحمتوں برکتوں کے وقت سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہوئے ابھی سے یہ عہد کریں کہ آج ہم اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے یہاں سے اٹھیں گے۔ آج
ہم کینہ، حسد، بغض جو ہمارے دلوں میں کسی نہ کسی وجہ سے نیتاً یا بغیر نیتاً جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہوئے کسی نے ہمارے ساتھ اچھائی کی ہے یا نہیں کی، ہم دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنے کے لیے آج یہاں سے اٹھیں گے۔ آج ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نبھانے کے عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گے، اور انشاءاللہ اپنی آنے والی زندگی کو اس پیغام کے ساتھ، اس آیت کے اندر جو ہمیں ملا ہے اس کے ساتھ گزارنے کی مکمل کوشش کریں گے، اور کمی کوتاہی ہوئی تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کامل مغفرت رمضان میں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مکمل جو بدبختی ہے اگر ہم خدا نخواستہ مغفرت حاصل نہ کر سکے، اللہ تعالی ہمیں اس بدبختی سے بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللہم ارحمہم کما ربونا صغارا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا الہ العالمین، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری کمی کوتاہی صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے قیام کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری لیلۃ القدر کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، بڑے ہی ناقص اعمال کے ساتھ آپ کے در پہ بیٹھے ہیں، یا الہ العالمین پھر بھی ہمیں قبول فرما لیجیے۔ یا الہ العالمین، ہمیں اپنے آپ کو اعمال صالحات کے ساتھ بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ یا الہ العالمین، اس کلام پاک کی برکت سے ہم نے اس کو پڑھا ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سے دین کا کام لے لے۔ یا الہ العالمین، ہمیں دین کا خدمتگار بنا دے۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں تمام کو شفاء عاجلہ و کاملہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی لوگ پریشان ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہر قسم کی پریشانی، مشکل، مصیبت، رکاوٹ، نقصان سے محفوظ فرما لے۔ یا الہ العالمین، ہر آسانی، ہر خیر عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، حاسدین کے حسد سے، شریر لوگوں کے شر سے محفوظ فرما لے۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی مرحومین مسلمان اس دنیا سے چلے گئے تمام کی مغفرت فرما دے۔ یا الہ العالمین، تمام کی مغفرت فرما دے۔ یا الہ العالمین، حاضرین مجلس کے جتنے بھی اعزاء و اقرباء اس دنیا سے چلے گئے، یا الہ العالمین بالخصوص تمام کی مغفرت فرما دے۔ یا الہ العالمین، ملک محمود الحسن صاحب کی، صاحبزادہ سید الرحمن احمد صاحب کی، یا الہ العالمین ملک مطیب الرحمن صاحب کیسے صاحب کی اہلیہ، یا الہ العالمین اتنے لوگ ہیں سب کو آپ جانتے ہیں، یا الہ العالمین تمام کی مغفرت فرما دے۔ یا الہ العالمین شفیق صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کی اہلیہ کے ہوگی درجات بلند فرما دے۔ یا الہ العالمین قبر کی منازل میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ یا الہ العالمین جو یاد ہیں اس دعا میں، یا اللہ ان کے لیے دعا قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین جو نہیں یاد رہے، یا الہ العالمین ان کے حق میں بھی دعا قبول فرما لیجیے۔ یا الہ العالمین امت پر اپنا خاص رحم کرم فضل فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین مظلومین مستحقین کی مدد فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین رشتوں میں آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین نیک اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین جن کی اولاد ہیں، جن کے رشتے ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین ان کو خوشی مسرت کا باعث بنا دے۔ یا الہ العالمین اس پیارے چمن ملک پاکستان کی حفاظت فرما لے۔ یا الہ العالمین ہمیں اس کا حفاظت کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنی کمی کوتاہیوں پر نظر ثانی کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین ہمیں گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین ہمیں سعادت حاصل کرنے والا بنا دے۔
یا الہ العالمین اس رات میں دعاؤں کی قبولیت میں یا الہ العالمین تکمیل قرآن کریم کے موقع پر آپ سے مانگتے ہیں، یا الہ العالمین ہر رحمت، ہر مغفرت، ہر برکت ہمیں عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم کسی بھی قابل نہیں ہیں، یا الہ العالمین پھر بھی ہمیں اپنا بنا لے۔ یا الہ العالمین ہر علت، ذلت، قلت سے محفوظ فرما لے۔ یا الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین جو اپنی کم عقلی کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر، لاشعوری کی بنا پر آپ سے نہیں مانگ سکے، یا الہ العالمین وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا